کہتے کہ اتنے تیر لگتے تھے آپ کے ہاتھ کی تھیلی بیکار ہو گئی تھی۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ احد کا وہ حصہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں زخمی ہو گئے تو اس وقت صحابہ کرام کے ساتھ آپ اوپر چڑھ گئے، اور کہتے کہ حضرت طلحہ کے ہاتھوں پیر نیچے رکھے تھے اور حضرت علی نے آپ کو اوپر کی طرف کھینچا۔ تو ابھی میں دکھاتا ہوں، وہ غار ہے جہاں پہ آپ کچھ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، وہ جو سوراخ سا نظر آ رہا ہے وہاں پہ آپ بیٹھے تھے، تو ادھر صحابہ کرام سارے تھے اور اس طرف سے ابو سفیان آیا اور اس نے پھر آواز لگائی تھی کہ کیا محمد تم میں موجود ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموش رہیں، کوئی اس کی بات کا جواب نہ دے۔ پھر اس نے کہا ابو قحافہ ہے، تو آپ نے پھر کہا کہ اس کی بات کا کوئی جواب نہ دے۔ پھر اس نے کہا عمر ہے، تو آپ نے خاموش، لیکن حضرت عمر جو تھے وہ خاموش نہ رہ سکے اور انہوں نے کہا ہاں ہم سب ہی موجود ہیں، ہم سب ہی موجود ہیں۔ تو پھر اس نے کہا الیوم الالجوم، کہ آج اس دن کا بدر کا بدلہ آج ہم نے لے لیا، یہ جنگ تو ایک ڈول کی طرح ہی تھی، کل تمہارے پاس تھا آج ہمارے پاس ہے۔ تو اس نے پھر یہ بھی کہا کہ ہم اگلے سال پھر تم کو ملیں گے۔ تو آپ نے کہا تھا پھر یہ بات تمہارے اور ہمارے درمیان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پھر گئے بھی تھے لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ ابو سفیان نے یہ بھی کہا تھا تمہارے جو لوگ مرے ہیں ان کی لاشوں کو ہم نے بے حرمتی کی ہے، میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا لیکن میں اس کو برا بھی نہیں جانتا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کی طرف تھے، تو پھر ابو سفیان نے کہا الحبل اعلیٰ، جن بت کی وہ پوجا کرتے تھے وہ اعلیٰ ہے۔ تو آپ نے کہا اللہ اکبر واللہ مولاکم، اور اللہ ہی ہمارا ساتھی ہے۔ ڈال بنا دیا، کہتے کہ اتنے تیر لگتے تھے آپ کے ہاتھ کی تھیلی بیکار ہو گئی تھی۔ تو صحابہ کرام نے یہاں پہ بڑی مثالیں پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پہاڑ محبت کرتا ہے، یہ جنت کا پہاڑ ہے، یہ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ تعالیٰ ان صحابہ کی قربانیوں کے صدقے میرے والد کی مغفرت فرما، میرے بچوں کو میرا صدقہ جاریہ بنا، مجھے پھر دوبارہ یہاں پہ آنے کی، ان جگہوں کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔